اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں رمضان مبارک جیسا محترم مبارک و مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، بخششیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج پہلی تراویح تھی اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائی۔ پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا کچھ حصہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ۔ تو چونکہ درس کا یہ سلسلہ یعنی فہم قرآن کا ہمیشہ سے چلا رہا ہے، تلاوت کے بعد تھوڑا سا درس ہوتا ہے، مختصر سے وقت میں سے چند ایک باتیں خلاصے کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں تاکہ کسی حد تک ہم قرآن مجید کے فہم اس کے معنی سے قریب ہو سکیں۔ تو یہ سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کی مفصل ترین اور طویل ترین سورہ ہے، جو 200 سے زیادہ پارے پر مشتمل ہے، اس سورہ میں 286 آیات ہیں اور مدینہ منورہ کے دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ابتدائی زمانے میں۔ اس میں بے شمار احکام ہیں، عوامر نواہی ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ 1000 احکام اللہ نے بیان فرمائے، 1000 عوامر، 1000 نواہی، 1000 مثالیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 12 سال تک اس سورہ پہ غور کیا تھا اور 12 سال تک اس سورہ کو سمجھتے رہے، غور کرتے رہے، اور پھر جو کچھ سمجھا اس کی تکمیل کے بعد آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اسے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا اور لوگوں کو، غریبوں کو کھلایا۔ تو یہ اس کا شکرانہ تھا۔ تو بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ اس سورہ میں اللہ نے بے شمار احکام بیان فرمائے ہیں، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت میں احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے یہ سورہ پڑھی اپنے گھر میں تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ آصف، اثرات، الٹی سیدھی چیزیں جو گھروں میں قبضہ جما لیتی ہیں، اپنے اثرات ڈالتی ہیں، اس سے نجات ملتی ہے آدمی کو۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ ایسی صورت ہے کہ جس پر باطل غالب نہیں آ سکتا، باطل غالب نہیں آ سکتا، سحر غالب نہیں آ سکتا، اور آصف وغیرہ کے اثرات کا آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اس کو پڑھنا سننا نہایت بابرکت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی اس سورہ میں انسانی گروہوں کا تذکرہ فرمایا اور پوری دنیا انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا گروہ ہے مسلمان، سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا اور بتا دیا کہ مسلمان کون لوگ ہوتے ہیں، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے اس سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں مسلمانوں کے اوصاف۔ اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا، ان سب چیزوں پر، صحیفوں پر، کتابوں پر ان کا ایمان ہے اور آخرت پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ وہ یہ عقائد اور اعمال اور احکام پر کے کاربند لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمانوں کی شان ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کائنات میں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرمائی۔ یہ ہے پہلا گروہ انسانی جو دنیا میں سب سے افضل، اعلیٰ اور اولا ہے، اور کائنات کا مقصود یہی انسان ہے کہ جس نے اللہ کی تابعداری اختیار کی، ایمان قبول کیا اور اس کے احکام کی فرما برداری کی۔ دوسرا گروہ اس دنیا میں وہ ہے کافروں کا، وہ جو کفر میں مبتلا ہوئے۔ کفر بھی ایسا کہ جن کی ہدایت کی توقع ختم ہو گئی اور کفر کی گہرائیوں میں جا پڑے، امی گڑھوں میں گرے، یہاں تک کہ فرمایا کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہریں لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پردے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ ہے وہ گروہ انسانوں میں کہ جس نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی اور وہ کھلے کفر کے مرتکب ہوئے۔ اللہ نے ان کا انجام بھی بیان فرما دیا کہ یہ لوگ عذاب عظیم کے مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو ان کافروں میں سے ہی ہے اور کافروں کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، مگر ہے بہت خطرناک، بہت ہی ڈینجرس، وہ ہے منافقوں کا گروہ۔ اس کا تذکرہ تیسرے نمبر سے کیا گیا اور بڑی تفصیل سے کیا، ان کی باتیں، ان کی کیفیتیں، ان کے اعمال، اور اس کے بعد اللہ کی ان پر غیظ و غضب اور ان کے بارے میں پھر مثالیں وغیرہ وغیرہ بڑی تفصیل سے اس مقام پر کئی آیتیں ہیں کہ جس میں منافقوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، مگر وہ مومن نہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ بیماری بڑھ رہی ہے مسلسل ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے،
اللہ نے فرما دیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم مسلمون ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم کام فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ بڑے زبردست مفسد ہیں، بہت خطرناک لوگ ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو ایمان لانے کے بجائے کہتے ہیں جرأت کے ساتھ کہ ہم ایمان کیوں لائیں، کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ معاذ اللہ صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ بیوقوف قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت، ایمان کی بات کرتے ہیں مگر دلوں کے اندر ان کے یہ عداوت نفرتیں موجود ہے۔ فرمایا یہ بیوقوف اصل میں خود ہی ہیں، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور ان کی حالت یہ بھی ہے، یہ ان کی حرکتیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان کی بات کرتے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو استہزاء کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ ان کا ہے۔ اللہ نے ان کے بعد سخت عذاب کا ذکر فرمایا، ان کی مثالیں دی کہ کس طرح یہ دنیا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور بالآخر ان کا آخری انجام ان کا یہ ہونا ہے کہ یہ بہت برے پھنسیں گے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اسلامی معاشرے سوسائٹی کے لیے کافر سے زیادہ، مجاہر کافر اور مشرک سے زیادہ خطرناک یہ طبقہ ہوتا ہے جو ہر دور میں چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، تو اس کے بعد بھی ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو بظاہر دین کی بات کریں گے اور بڑے بڑے دعوے کریں گے اور قرآن سنت کی باتیں کرتے نظر آئیں گے، مگر دلوں میں ان کے عقیدے اچھے نہیں ہوں گے، عقیدے بگڑ چکے ہوں گے، دلوں میں اسلام سے، اللہ سے، رسول سے، مسلمانوں سے نفرت ہوگی، اور وہ درپردہ اسلام اور مسلمانوں کی بنیاد اٹھا رہے ہوں گے، مگر بظاہر وہ لوگ یہی تاثر دے رہے ہوں گے کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے سب سے بڑے ہمدرد اور غمخوار ہم ہی ہیں۔ یہ ان کی روش، ان کا رویہ ظاہر ہے، ایسے لوگوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل سے بیان کیا ان کے بارے میں، اور کئی آیتوں میں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا ہے لوگوں ہے انسانوں کے گروہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ اور کیوں کرو اس کی عبادت؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو، اور تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور اس لیے کہ اس نے زمین بنائی ہے، دیکھو غور سے، زمین کو بچھونا بنا دیا ہے اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے، آسمان سے پانی وہ برسا رہا ہے، پانی برسا کر تمہارے لیے پھل، میوے، فروٹ اور غذائیں تمہیں میسر کر رہا ہے، تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے، تو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اسی کی بات کرو، کیونکہ اس کائنات کو بنانے میں اس کے ساتھ کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب وہ اکیلا تنہا ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے اور خالق حقیقی وہی ہے اور مالک حقیقی وہی ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے۔ تعظیم و تکریم ایک الگ چیز ہے کہ کسی کی بندوں میں کوئی معظم ہے اس کی تعظیم کرنا ایک دوسری بات ہے، ماں باپ کی تعظیم ہے، اساتذہ کی تعظیم ہے، انبیاء اولیاء کی تعظیم ہے، لیکن عبادت کی بات جہاں تک ہے نا تو اس میں کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید میں جن لوگوں کو شبہ ان کا ذکر کیا کہ تم اس کی مثل ایک آیت ایک صورت لے آؤ، اگر تم میں دم ہے تو لے کر آؤ، اس کا مقابلہ کرو، لیکن تم نہیں لا سکو گے۔ یہ قرآن مجید کی ابدی پیشن گوئی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بات امر فرما دی گئی کہ قیامت تک قرآن مجید کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک عام ترین بات یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش و تخلیق کا مرحلہ، انسان پیدا کیسے ہوا یہ آج تک متنازع مسئلہ ہے دنیا، اقوام دنیا میں، اور مغرب و مشرق اس مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ آج کل کے فلاسفر بھی اور ماہرین عمرانیات یہ طے نہیں کر سکے انسان کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ وہی مسئلہ ہے، انڈا پہلے تھا، مرغی پہلے تھی، اب تک یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ انسان پہلے فرد واحد کی شکل میں تھا یا قوم کی شکل میں تھا، حیوان سے بنا ہے یا کس شکل میں تھا۔ یہ مسئلہ آج تک الجھا پڑا ہے انسانوں کے درمیان، مگر ہمیں قرآن نے 1500 سال پہلے مطمئن کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے وہ آغاز کار اور پہلا مرحلہ انسان کا جب انسان پیدا ہوا ہے اس کو سارا کا سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس انداز سے کہ نہ صرف انسان کی تخلیق کی حقیقت پتہ چلی بلکہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد، اس کی حیثیت بڑی روشنی پڑ گئی۔ فرمایا وہ آدم کی شکل میں ہم نے جو کہ پیغمبر تھے ان کو پیدا کیا اور کس طرح خلیفہ بنایا، ان جائز خلیفہ فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ بارے لا تو ایسی ہستی کو پیدا کر رہا ہے زمین میں، قتل و غارت گری کرے گا، فساد پھیلائے گا، اور ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم جانتے ہی نہیں ہو جو میں جانتا ہوں، یہ انسان کیا ہونے والا ہے، یہ انسان کیا بننے والا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ نے ایک تجربہ کرا دیا فرشتوں کو اور دکھایا ایک رنگ، ایک جھلک انسان کی عظمت کی علم کے حوالے سے، علم جو انسان کے لیے سب سے بڑا درہ امتیاز،
سب سے بڑا تاج، سب سے بڑی پہچان اسی کے حوالے سے مظاہرہ ہوا اور فرشتوں کے سامنے انسان کو ایک کمال لگ دیا گیا، ورنہ انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے تمہارے پاس نہیں ہوگی، وہ ہے اس کا زبردست علم۔ علم فرشتوں کے پاس بھی ہے مگر محدود دائرے میں ہے، سب ان کے کام کی حد تک ہے، مگر انسان کا علم فرما علمہ آدم الاسماء کلھا، انسان کو جو ہم نے اتنا سکھایا ہے کہ آدم، اس کو ہم نے ساری کائنات کے قیامت تک آنے والی جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں، ساری چیزوں کے نام کلھا، ورنہ سب کا سب جو بھی ہوگا چھوٹی بڑی ہر چیز کا نام سکھا دیا گیا، حضرت آدم کو دے دیا، پھر اسے پیش کیا گیا فرشتوں پر، تو فرشتے بتانے سے قاصر رہے، تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا تم بتاؤ، آدم علیہ السلام نے نام بتانے شروع کیے، فرشتے حیران ہو گئے کہ آج تک ان کی زندگی میں ایسا علمی مظاہرہ نہیں ہوا تھا، یہ اس طرح کا زبردست علم، اس طرح کا لامحدود علم فرشتوں نے پہلی دفعہ دیکھا انسانوں کے اندر۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے لامحدود علم تھا، فرشتوں کی اپنی حد تھی، مگر انسان کے علم کی کوئی حد بجائے نظر نہیں آ رہی تھی، تو اللہ کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ حد ہے، مگر دوسری مخلوق کے مقابلے میں کوئی حد نہیں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے مفسرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا، ان کے علم کا کیا کہنا۔ وہ امام بوسیری نے اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ یا رسول اللہ آپ کے علوم کا عالم تو یہ ہے کہ لوح و قلم کا جتنا علم ہے وہ آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام پتہ ہے تو آپ کو نہ جانے کیا کیا پتا ہوگا، یقیناً آپ کا علم آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عظمت و شرافت کے ساتھ دنیا میں بھیجا، یہ انسان کی اصل حیثیت ہے۔ اب انسان دنیا میں آ کر اگر جاہل رہے اور اصل علم سے معروم رہے تو یہ اس کی بدبختی ہے، ورنہ اللہ نے تو اس کے امتیاز اور پہچان یہی بتائی ہے۔ اس کے بعد ایک عام واقعہ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ باتیں کر دوں۔ بنی اسرائیل ایک عام ترین قوم ہوئی تاریخ میں اور تمام قوموں سے افضل قرار پائی تھی ہم سے پہلے، یہ خیر الامم یہی تھی، خیر الاقوام یہی تھی۔ اللہ نے اس کے سر پہ عزت و کرامت کا تاج رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رازوں کا امین بنایا، اپنی کتابوں کا، اپنے پیغام کا، اپنی رسالت کا۔ اس قوم میں نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، سلاطین بھی آئے، اللہ نے زبردست نعمتوں سے اسے نوازا، بہت سے احکام دیے گئے۔ وہ احکام پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، اس میں جن میں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ تم حق اور باطل میں آمیزش مت کیا کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرنے والوں کو رکوع کرو، اور لوگوں کو تم دیکھو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ بے شک یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، مگر یہ ان کے لیے آسان ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر بہت بڑے بڑے انعام کیے ہیں اور تمہیں سارے عالم پر فضیلت بخشی ہے، لہٰذا تم ڈرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان ساری باتوں کے الرغم بنی اسرائیل نے ان سب کی مخالفت کی، ان سب احکام میں اللہ کی حدود کو توڑا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، بدبختی اختیار کی، انبیاء کرام کو قتل کیا گیا، لوگوں پہ ظلم کیا گیا، نمازیں چھوڑی، ماں باپ کی نافرمانی کی۔ اگر جب وہ ظلم و زیادتی کی انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ نے وہ تاج کرامت و عزت ان کے سر سے اتار دیا۔ وہ قوم جو آسمانوں کو چھو رہی تھی اللہ نے اسے کار مذلت میں دھکیل دیا، ایسی ذلیل و خوار ہوئی ہے، فرمایا باؤ بغضب من اللہ کے غضب جو مستحق ہو گئے۔ اور پھر اسی تسلسل میں سورہ بقرہ آگے بڑھ رہی ہے، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بتا دیا کہ ہم نے ان سے عزت و کرامت کا تاج اتار لیا، چھین لیا ہے، انہیں ذلیل و خوار کر دیا ہے، اور اے امت محمدیہ ان کی جگہ تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے، اور وہ عزت و شرافت تمہارے سر پہ رکھ دی ہے۔ چنانچہ شروع بھی آ چکا ہے تبدیلی قبلہ کے حوالے سے کہ قبلے کی تبدیلی قبلے کی تبدیلی نہیں ہے، یہ قبلہ اس وقت تک قبلہ تھا جب تک اس قبلے کی تاریخ سے وابستہ ایک قوم معزز و مکرم تھی، اور جب وہ قوم اس کی عزت اور اس کی کرامت اتار لی گئی تو اس کی علامتیں بھی بدل دی گئی ہیں۔ اب قبلہ تبدیل کر کے تمہیں خانہ کعبہ کی طرف موڑا جا رہا ہے، یہ گویا پوری تاریخ عظمت میں تبدیلی آ رہی ہے، انسانی وقار، عزت اور حرمت منتقل ہو رہی ہے وہاں سے اب اس طرف، یعنی ان اہل قبلہ کی طرف جو مکہ مکرمہ جو ہے رخ کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں بنا دیا معتدل اور بہترین امت ان کی جگہ پر۔ تو یہ گویا کہ اس امت کا اعزاز اس امت کو دیا گیا، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو اس کے وعدوں کو پورا کرتا رہے گا، جو اس کے آگے پیمان کو نبھاتا رہے گا، اور جو عزت و کرامت والا کام کرتا رہے گا، اور جو اس کے احکام کی تابعداری کرتا رہے گا، اس کے آگے جھکا رہے گا، بچھا رہے گا، چاہے وہ ایک فرد ہو یا ایک قوم، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس کی عزت، اس کی
کی کرامت اور بزرگی ہمیشہ باہر رکھے گا. خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور جو اس کے آکام سے پھر جائے گا عداوت اور بغاوت کی راہ پر چل پڑے گا، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. آج عالم اسلام خیر الامم ہونے کے باوجود ذلت پستی اور خواری کی جس دنیا سے گزر رہا ہے اور جو نقصان و خسران ہم اٹھا رہے ہیں انفرادی اجتماعی عداوت، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بہت سی آگ شکنیاں کر لی ہیں، اور ہم نے بھی کچھ ویسے ہی کام کیے جو ہم سے پہلے قوموں نے کیے، تو ان کی عزت و کرامت بالکل ان سے چھن گئی، مگر ہماری پوری نہیں چھنتی ہے، ہمارے سر سے پورا تاج نہیں اترتا، اور ہمیشہ کے لیے ہم دربدر نہیں ہوتے. اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، ان کے صدقہ ان کا توسط ہے کہ جس کی بنا پر ہم اور آپ کسی حد تک عزت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری جو خیر الاممی ہے وہ بچی ہوئی ہے. مگر بہرحال جو نقصان خسران ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ازالہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.